اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم اما بعد. یہ لیکچر یا سیشن جسے کہتے ہیں، لیکچر تو لیکچرر کہتا ہے، یہ سیشن ہے، انٹلیکچر ہے. میں کچھ جو ہے وہ بنیادی چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور ہمیشہ کیونکہ میں انگلینڈ میں بھی رہا اور وہاں پہ جو لیکچر یا جو سیشن چلتا ہے وہ انٹلیکچر ہوتا ہے، تو یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کی جو مین وجہ تھی کہ میرے 10 سالہ کیریئر میں، جس میں سے 9 سال میں نے قرائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جمالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سینئر اخلا ہے، میں نے 9 سال جو ہے وہ پریکٹس یہاں پہ ایز اے جج جو ہے وہ سٹی کورٹ میں کی. تو مجھے یہ کریڈٹ ہے کہ تقریباً 313 کنفیشن جو ہے وہ میں نے خود ریکارڈ کی. اس میں جو پیچیدہ چیزیں تھی، جو پرابلمس تھے، وہ ساری چیزیں جو ہے آج انگلش لاء کے حوالے سے، انڈین لاء کے حوالے سے جو ہمیں ٹرائل میں پرابلمس آتے ہیں کہ یہ کنفیشن اگر ہم کمپلیننٹ سائڈ سے ہے تو اس کی والنٹرینس جو ہے وہ ہمیں پروو کرنی پڑتی ہے، پروسیکیوشن کو اسسٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم اکیوز سائڈ سے ہیں تو ہم اس کنفیشن کو ڈیمیج کرنے کے لیے اپنے پورے حربے استعمال کرتے ہیں. تو میں دونوں ایسپیکٹ کو ملا کے سب سے پہلے جو ہے وہ تھیوریٹیکلی بتاؤں گا، کیونکہ ہم نے یہ جو سیشن رکھا ہوا ہے اس پہ پہلے فیز میں صرف اور صرف تھیوری پہ بات ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پریکٹس پہ بات ہوگی. میرے جو پرسنل اپنے ایکسپیرینس ہے کیسز میں، جس میں ہمارے سینئر لائر بیٹھے ہوئے ہیں، مشتاق صاحب، ہمیشہ ہم اپنے ٹیم کے تو ساتھ ہیں اور صدارت کا الیکشن کرتے رہے ہیں، لیکن ہر کیس میں جس میں کنفیشن یا لا آف کنفیشن پریکٹس میں آیا ہم دونوں مخالف وکیل رہے. اور آج یہ میرا اعزاز ہے کہ وہ اپنے مخالف وکیل کو آج یہاں سننے کے لیے آئے ہیں. لا آف کنفیشن سے پہلے یہ ہمیں چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لا آف کنفیشن ایک دن میں نہیں بنا. لا آف کنفیشن ہمارے یہاں پہ کافی سارے بیرسٹرز بیٹھے ہوں گے یا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستانی قانون بھی جو ہے وہ بیسیکلی جو انگلش لا کہلاتا ہے وہ ایک فکرے سے نکلا ہے، کامن لا. قدرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سابق فارمر جج ہیں، شرفی جمالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جرمانی صاحب ابھی بیرسٹر بن کے آئے ہیں. ہم سب کے لیے جو ہے وہ تالیاں تھوڑی شیئر ہوئی ہے. کامن لا جو تھا، یہ کامن لا سے دنیا میں جتنے بھی کامن لا کنٹریز ہیں یا جتنا بھی قانون ہے وہ کامن لا کے فکرے سے نکلا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کامن لا کیا ہے؟ تقریباً 12ویں عیسوی میں ایک بادشاہ تھا برطانیہ کا جس کا نام تھا ہنری. ہنری نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جب تک لا سرٹین نہیں ہوگا، لا میں اگر ایمبیگوٹی رہ جائے گی تو ججز، وکلا، عوام جو ہے وہ اپنے صحیح فیصلے جو ہے وہ جوری سے یا ججز سے نہیں ڈیسائیڈ کرا سکیں گے. تو اس نے کیا کیا، تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریز بادشاہ ہنری نے ایٹ اے ٹائم 1200 ججز اپوائنٹ کر کے انگلینڈ اور ویلز میں بھیجنے کے لیے اپنی دربار میں بلائے. جمالی صاحب جب ان کو 1200 ججز کو اس نے اپوائنٹ کر کے بلایا تو اس سے پہلا فکرہ پوچھا کہ آپ کو میں اپوائنٹ تو کر رہا ہوں، کوئی فلاں گاؤں چلا جائے، کوئی فلاں شہر چلا جائے، کوئی ویسٹ منسٹر چلا جائے، کوئی برسٹل چلا جائے، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ آپ فیصلے کیسے کریں گے؟ تو ججز نے کہا کہ سر آپ ہمیں بتائیں، آپ بادشاہ ہیں، ہم کس طرح فیصلے کریں؟ تو ججز نے کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں پھیل جائیں، وہاں علاقے میں جب آپ کو کوئی سول یا کرمنل کیس آئے تو اس علاقے کا جو کسٹم ہوگا، جو وہاں کی ٹریڈیشنز ہوگی، جو نام ہوگا کہ تھیفٹ کا کیس ہے تو وہاں لوگوں سے پوچھ لیجئے گا کہ تھیفٹ کا کیس وہ کس طرح سولو کرتے ہیں. مرڈر کا کیس آ گیا تو اس طرح ان سے پوچھ لیجئے گا، اور اگر پراپرٹی کا ڈسپیوٹ آ گیا تو ان سے پوچھ لیجئے گا. وہ جیسے جیسے آپ کو ویجا کی بتاتی جائے آپ ان کو ایسے ہی ڈیزائن کرتے جائیے. یہی ہوا. تقریباً 8-9 مہینے کی ہیکٹک ایکسرسائز کے بعد
ان لوگوں نے جب اپنے اپنے علاقوں میں وہ کسٹم اور ٹریڈیشن فالو کرتے گئے، تھیفٹ کے کیسز، مرڈر کے کیسز، سیول کیسز کو ڈیسائیڈ کرتے گئے، تو بادشاہ کے کچھ چھوڑے ہوئے اسپائی تھے جو بھی چیز وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے وہ ریکارڈ کر لیتے تھے، وہ لکھتے جاتے تھے۔ تو تقریباً 9 مہینے کے بعد سردی پڑ گئی تو بادشاہ کا حکم جاری ہوا کہ اب سارے کے سارے ججز جو ہے وہ شاہی مہمان ہیں، آپ آ جائیں، تو ہم جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ تقریباً 1-1.5 مہینہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ اور جو بھی بیرسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ویسٹ منسٹر کے پیچھے ایک کالونی آج تک موجود ہے جو ججز کی رہائش کے لیے بنائی گئی، اور جب وہاں سارے ججز پہنچ گئے تو پھر وہ اس پائے، کیونکہ ججز جب آپس میں ہم مغلا بیٹھتے ہیں تو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، تو ان ججز نے جب اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنے شروع کیے کہ بھائی آپ بتاؤ کہ آپ نے تھیفٹ کا کیس کیسے ڈیسائیڈ کیا، آپ نے مرڈر کا کیس کیسے ڈیسائیڈ کیا، آپ نے پراپرٹی کا ڈسپیوٹ کیسے ڈیسائیڈ کیا، تو وہاں پہ ان کو کامن جو ایکسپیرینس تھا وہ بھی ریکارڈ کرتے گئے۔ تو جب بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا، کھانا ان کو جو ہے وہ سارے لوازمات دیے گئے کہ بادشاہ کے پاس آپ کا کھانا ہوگا، اس کے بعد پھر آپ اپنے اپنے علاقوں میں دوبارہ چلے جائیں۔ تو جب اس مرتبہ بادشاہ کے سامنے وہ پیش ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کیا، کسٹم ٹریڈیشن یہ ساری چیزیں آپ نے لے لی، اب بتائیں کہ اب دوبارہ جب میں آپ کو چھٹی دوں گا اپنے اپنے علاقے میں ویکیشن کے بعد آپ کس طرح کیس ڈیسائیڈ کریں گے؟ تو موسٹ آف ججز نے یہی کہا کہ سر وہی اسی طرح وہاں کے کسٹمز اور ٹریڈیشن یہ ساری چیزیں فالو کریں گے۔ تو بادشاہ نے یہاں پہ کہا کہ ناؤ اسٹاپ اٹ، بہت ہو گیا کسٹم اور ٹریڈیشن کو سنبھالتے سنبھالتے، آپ نے 11 مہینے میں جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ میرے جو لوگ تھے انہوں نے اس کتابچے میں، وہ کتابچہ تھا ایک بک تھی، اس میں پورا ان کو کامن جو ڈیسیشن تھے جس معیاروں پہ وہ فیصلے کرتے تھے ان کو کوڈیفائی کر دیا، اور کوڈیفائی کرنے کے بعد بادشاہ نے وہ جو کامن ڈیسیشن تھی، وہ جو کامن ججمنٹ تھی، ایک جو ہے وہ کتابچے میں بند کر کے سب کے سامنے رکھا کہ ناؤ یو آر اسٹاپ ٹو فالو اینی کسٹم، any tradition, any previous president. Now this is the common law of England and Wales. تو جب وہ common law یعنی common decision سے بن گیا، انہی میں سے ایک برانچ جو ہے وہ law of confession بھی تھی، کیونکہ اتنا ٹیکنیکل معاملہ تھا۔ شریعت میں دنیا کے جتنے بھی سسٹم چلے، لیگل سسٹم، اس میں ملزم کو شک کا فائدہ ہمیشہ دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ چاہے ہزاروں بندے بے گناہ والے چھوٹ جائیں لیکن ایک بھی بے گناہ جو ہے وہ تک پھانسی پہ نہیں آنا چاہیے، اسی بنیاد پہ کہ کہیں کوئی شک نہ رہ جائے۔ تو لا آف کنفیشن کی برانچ بھی تقریرا صاحب جو جڑی ان کامن لا ڈیسیشن سے جڑی، جو آج کل ہم اپنے CRPC میں قانون شہادت میں جو چیزیں پڑھتے ہیں، یہ سلام جو ہے وہ برطانیہ والوں کو ہے کہ انہوں نے سالہ محنت کے بعد یہ قانون آج ہمیں دیا ہے۔ لا آف کنفیشن حیرت کی بات ہے کہ آپ 1872 کا ایویڈنس ایکٹ دیکھیں گے، آپ جو ہے وہ پاکستان کا قانون شہادت دیکھیں گے جو بعد میں ایویڈنس ایکٹ مسلمان بن گیا تھا کے دور میں، وہاں پہ آپ طالب علم رہے، آپ سینئر علماء ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو کنفیشن کی ڈیفینیشن مشتاق صاحب نظر نہیں آئے۔ یہ کنفیشن کی ڈیفینیشن بھی ان کامن لا ڈیسیشن کے مختلف فیصلوں میں موجود تھی جو آخر میں جو ہے وہ بلیک لا ڈکشنری میں یا انگلش ایویڈنس ڈائجسٹ میں آپ کو ملے گی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججمنٹس میں ملے گی۔ تو میں پہلے کہتا ہوں باسط صاحب کو کہ وہ ڈیفینیشن کی جو ہے وہ آپ سامنے رکھیں۔ یہ بلیک لا ڈکشنری کہتی ہے کہ کنفیشن از اے اسٹیٹمنٹ made by person accused of crime acknowledging that they committed the offense charged. According to digest of law of evidence, confession is an admission made at any time by a person charged with crime, stating or suggesting the inference that he has committed the crime. اب
پیر اسد اللہ راشدی یہ کہہ دے کہ میں نے جو مقدمہ آپ نے میرے اوپر اکیوز کیا ہوا ہے، میں ہولی سولی اس کی ریسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ اس شخص کو مارنے والا میں ہی تھا، خنجر بھی میں نے چلایا، پسٹل بھی میں نے چلائی، اور یہ ساری چیزیں میں مانتا ہوں۔ یہ تو ہے سمپل کنفیشن۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرائی صاحب کہتے کہ میں راشدی صاحب کے ساتھ تو تھا، میں نے مشورہ دیا، میں نے مارا نہیں، میں نے ویپن پرووائڈ کیے لیکن میں نے مارا نہیں، میں نے سارے راستے بتائے کہ گاڑی کون سی ہے مقتول کی، گھر کہاں کا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو سیکنڈ جو ڈیفینیشن ہے کنفیشن کی کہ اگر قرائی صاحب یہ بھی کنفیس کر لیتے ہیں تو سیکشن 34 پاکستان پینل کوڈ لگ جاتا ہے، جو ذمہ داری پرنسپل اکیوز کی ہوتی ہے، تھینک یو، جو ذمہ داری پرنسپل اکیوز کی ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکلی لا آف کنفیشن کے حوالے سے اپنے کو اکیوز کے اوپر بھی وہی وائکریس لائبلٹی فکس ہوگی۔ اس لیے لا آف کنفیشن کی ڈیفینیشن یہ پاکستانی لاء کے حوالے سے لا آف کنفیشن شروع ہوتا ہے نیگیٹو اسٹائل، وہ شروع ہوتا ہے جمالی صاحب آرٹیکل 37 قانون شہادت سے۔ بیٹا دیکھ، کنفیشن جو ہم نے پہلے پڑھی وہی کنفیشن آرٹیکل 37 کہتا ہے کہ اگر وہ 3 طریقوں سے آبٹین کی جائے، 3 طریقے، نمبر 1 تھریٹ۔ اب اس تھریٹ کی بڑی معنی، تھریٹ جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور مینٹل وائلنس بھی اس میں آ جاتا ہے تھریٹ میں۔ اگر کوئی کنفیشن آپ لیتے ہیں کسی اکیوز سے انڈر تھریٹ، اب تھریٹ جو ہے وہ پرسنل بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک چیز لیتے جو ہمارے ججز ہمارے وکلا مس کر جاتے ہیں، ایسے بندے کا تھریٹ ملزم کو دینا جو اس کے ساتھ پروہیبٹڈ ڈگریز میں فال کرتا ہو۔ اب پروہیبٹڈ ڈگریز کیا ہے؟ جیسے میں ہوں، میرا بیٹا بھی اس نے نعت پڑھی آپ کے سامنے، اس کو کوئی اغوا کر کے اور مجھے کہے کہ اگر آپ نے کنفیشن نہیں کی تو آپ کے بیٹے کو مار دیں گے، آپ کی بیٹی کو مار دیں گے، آپ کی وائف، آپ کے والد، آپ کے پھوپھی، آپ کی خالہ، یہ جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے پروہیبٹڈ ڈگریز میں آتے ہیں۔ نہ صرف مارنا، لیکن 2 لفظ آپ نوٹ کر لیجئے گا موبائل پہ کہ اکراہ تام اور اکراہ ناقص۔ اکراہ تام کیا ہوتا ہے کہ آپ تھریٹ دے رہے ہیں ایک بندے کو کنفیشن لینے کے لیے کہ تمہیں مار دیں گے، یا وہ ریلیٹیو جو تمہاری پروہیبٹڈ ڈگریز میں ہے، یا اگر لیڈی ہے، بیٹی ہے، وائف ہے، ماں ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کرنے کا تھریٹ دے دیں آپ اس کو، یہ اکراہ تام میں فال کرتا ہے۔ یا اس کو ایسا گریویس ہرٹ دے جس سے وہ پورا امبیلنس ہو جائے، اس کا آرگن جو ہے وہ پورا کا پورا چلا جائے، تو یہ جو تھریٹس ہوتے ہیں وہ قانون شہادت کا آرٹیکل 37 اسٹارٹنگ میں کہتا ہے کہ اگر ڈیفینس کاؤنسل مشتاق صاحب جیسا ہو، وہ ٹرائل میں یہ پروو کر دے، پہلی تو ڈیوٹی میجسٹریٹ کی ہے، میں بعد میں آؤں گا، کہ میجسٹریٹ کنفیشن ریکارڈ کرنے سے پہلے یہ سرٹین کر دے کہ پیر اسد اللہ راشدی جو اکیوز ہے اس کے اوپر آرٹیکل 16 کے ساتھ کوئی تھریٹ ایکسرسائز نہیں ہوا، نہ ہی اس کے پروہیبٹڈ ڈگریز میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی جو ہے وہ تھریٹ نہیں ہے۔ تھریٹ کے بعد پھر وہ ایک چیک لگائے گا میجسٹریٹ، 164 میں اس کا پاور ہے اور 364 CRPC میں اس کا پروسیجر ہے، وہ دیکھے گا کہ چلو ٹھیک ہے، راشدی صاحب یا جمالی صاحب کو تھریٹ تو نہیں آئے، لیکن اس کنفیشن ریکارڈ کرتے وقت کیا اکیوز کے اوپر انڈیوسمنٹ ہوئی؟ اب قانون میں تھریٹ کی معنی جو ہے وہ وائلنس میں آتی ہے، اور انڈیوسمنٹ کی معنی جو ہے وہ کیش یا کسی کائنڈ کی جو ہے وہ صورت میں لالچ دے کر اس بندے سے جو ہے وہ آپ کنفیشن لے رہے ہیں۔ یہ کنفیشن بھی
آپ کے آرٹیکل 37 کے تحت جو ہے وہ کوئی والنٹری کنفیشن نہیں مانی جائے گی، اور انٹرنیشنلی یہی ہوتی 2 سیڑھیاں میجسٹریٹ نے کراس کر دی۔ اب تیسرا چیک ہو رہا تھا، کنفیشن ریکارڈ کرتے وقت میجسٹریٹ رکھتا ہے کہ کہیں ملزم کو کوئی وعدہ تو نہیں کیا گیا، اس میں لکھا ہوا ہے، میں سیدھا چیزیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی وعدہ تو نہیں کیا گیا۔ اور کون سا وعدہ؟ وعدہ یہی کہ جس کیس میں تمہیں آج اس عدالت میں کنفیشن کے لیے لایا جا رہا ہے، اس کیس میں سے ہم تمہیں بچا دیں، اس کیس میں ہم آپ کو بچا دیں گے، لیکن بچانے کا وعدہ کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جو بھی ہمارے بچے بچیاں سول جج کے ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں، یہ ڈسیپشن دی جاتی ہے کبھی کبھی کوسچنز میں کہ بھائی وعدہ ہو سکتا ہے کہ ڈوکی صاحب وعدہ کر لیں، بھائی ڈوکی صاحب کا کوئی کنسرن تو نہیں تھا کیس سے، ہو سکتا ہے کہ کلریجا صاحب سے کوئی وعدہ دلوا دے۔ لفظ لکھا ہوا ہے دی پرسن ان اتھارٹی، یہ وعدہ 2 ہی بندے دے سکتے ہیں، ایک وہ انویسٹیگیشن آفیسر جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ بھائی میں رنگی صاحب آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، آپ جا کے میجسٹریٹ کے سامنے بول دیں میں انویسٹیگیشن کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھے اور کوئی کلو نہیں مل رہا، آپ صرف مان لیں باقی میں آپ کو نکال لوں۔ یا تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر یا وہ جو میجسٹریٹ ہے جو اتھارٹی میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے سامنے 173 کی رپورٹ آئے گی، اس کو کوگنیزنس لے یا نہ لے، وہ میجسٹریٹ وعدہ کر لے تو آرٹیکل 37 کہتا ہے کہ ایسی کنفیشن چاہے کنفیشن ہی کیوں نہ ہو، قانون نے کیونکہ آبٹین کی گئی ہے تھریٹ کے بیسس پہ، انڈیوسمنٹ کے بیسس پہ، پرومس کے بیسس پہ، یہ کنفیشن کسی صورت میں اکیوز کے لیے ایک ایڈمیسیبل اور ریلیونٹ پیس آف ایویڈنس استعمال نہیں ہے۔ آرٹیکل 38 اور 39 بڑے انٹرسٹنگ، عام طور پہ ہم وکلا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کنفیشن جمالی صاحب جو ہم نے اوپر ڈسکس کی، وہ کنفیشن اگر پولیس والے کے سامنے ہو یا پولیس کسٹڈی میں کسی بھی پرائیویٹ بندے یا پولیس والے کے سامنے ہو، یہ کنفیشن قانون میں ریلیونٹ تو بہت چھوٹی بات ہے بیٹا، 38 کا ریلیونٹ تو بڑی چھوٹی بات ہے، قانون نے بڑا ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیا اس کے لیے۔ آرٹیکل 38 کہتا ہے کہ no confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offense. 39 کہتا ہے کہ subject to article 40 جو نیچے آئے گا، confession made by any person while he is in the police custody of a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall not be proved as against such person. ان 2 آرٹیکلز کو اگر ایک جملے میں میرے بچوں کو لکھنا ہو پیپر میں تو آپ یہ لکھیے گا کہ کوئی بھی کنفیشن جو پولیس والے کے سامنے ہو یا پولیس والے کے سامنے پولیس کسٹڈی میں ہو یا کسی پرائیویٹ بندے کے سامنے پولیس کسٹڈی میں ہو، قانون کہتا ہے کہ چاہے وہ ریلیونٹ ہی کیوں نہ ہو، ریلیونٹ تو ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ابھی ویڈیو کنفیشن پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ویڈیو کنفیشن تھانے پہ کیمرہ جیو نیوز کا دھماکہ لگا ہوا ہے اور مکیش کلریجا صاحب کورائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مرڈر ہم نے کیا ہے، لیکن انہی آرٹیکلز کا حوالہ دے کے سپریم کورٹ نے کہا کہ بھلے ریلیونٹ ہو لیکن اس کنفیشن کو کنفیشن نہیں مانا جائے گا، انہی 2 پوائنٹ کے حوالے۔ اب بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آ ہے کہ اس سے بعد آرٹیکل 40 جو ہے قانون شہادت، جس کو ہم کبھی میں اور مکیش صاحب بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آرٹیکل آف ڈسکوری۔ اب یہ ڈسکوری لفظ کو پہلے میں سمجھاؤں گا آپ کو بیٹا، 40 پلین آرٹیکل 40 پہلے پڑھ لیتے
بڑی کام کی بات ہے. یہ ایکسیپشن ہے آرٹیکل 38 جمالتا اور 39 میں یہ ایکسیپشن دیا گیا ہے کہ پولیس والے کے سامنے یا پولیس کسٹڈی میں بھی کنفیشن کا کچھ حصہ قانونی ریلیونٹ ایڈمیسبل پیس آف ایویڈنس مانا جائے. لیکن اس میں لفظ ایک لکھا ہوا ہے, اس پہ غور کیجئے گا, when any fact is deposed to and discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of police officer, so much so such information, whether it amounts to confession or not, it relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved. اس کو میں شارٹ کر لیتا ہوں اردو کی زبان میں. یہ کہتا ہے کہ عام طور پر کنفیشن پولیس آفیسر کے سامنے کنفیشن نہیں مانی جائے گی, لیکن ایک انفارمیشن دی ملزم نے ایک انفارمیشن دی ڈیورنگ پولیس کسٹڈی پولیس آفیسر کو کہ سر یہ انفارمیشن ہے, وہ تب تک ریلیونٹ نہیں ہے جب اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اس کی بیسس پہ کوئی ایسی انکریمنیٹنگ چیز ڈسکور نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ ملزم نے کہا کہ سر میں اس مقدمے کی جو ڈیڈ باڈی ہے وکٹم کی ابھی تک نہیں مل رہی, چلے میں آپ کو اپنی ڈاکومنٹیشن پہ وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آپ کو ریکور یا ڈسکور کروا دیتا ہوں, ورڈ ڈسکوری. اب جب اس انفارمیشن پہ ڈسکوری ہو گئی تو قانون کہتا ہے کہ this is the confession to that extent. Though it is made before a police officer, though it was given during the police custody, it is not only a relevant piece of evidence, but it is also admissible piece of evidence. یہ جتنے بھی ویپنز نکلتے ہیں جس میں بعد میں 23 کا کیس بن جاتا ہے, پہلے زمانے میں جب ہم ججز تھے تو 13 کے کیسز بنتے تھے, مرڈر کے کیسز میں یہ ڈسکوری کے آرٹیکل سے نکلتے. اچھا ڈیڈ باڈی مل گئی, ویپنز مل گئے, اگر چوری کا کیس ہے وہ تھیفٹ کا سامان مل گیا, ڈکیتی کا کیس ہے اس کی پوائنٹیشن پہ ڈکیتی کا سامان مل گیا, لیکن یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہوگا. بڑی امپورٹنٹ بات کرنے والا, اگر کوئی مرڈر کے کیس میں ملزم ڈیڈ باڈی ریکور کروا لے تو یہ نہیں قانونی طور پہ مانا جائے گا کہ اس نے اس بندے کو مارا ہے اور اس نے کنفیشن کی ہے, بھلے بولے, کیونکہ صرف سو لفظ لکھا ہوا ہے. اس پہ تھوڑا غور کیجئے گا, سو یعنی جہاں تک تم نے انفارمیشن دی اس انفارمیشن کی بنیاد پہ ڈیڈ باڈی ڈسکور ہوئی, یہ ڈیڈ باڈی صرف جو ہے وہ تمہارے خلاف انکریمنیٹنگ پیس آف ایویڈنس ہوگی, اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسد اللہ راشدی یا مہر علی شاہ یا اسرار شاہ نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا. آرٹیکل 41 کہتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں رموو ہو جائے, آرٹیکل 37 میں کیا تھا کہ confession obtained through threat, inducement, promise from a person in authority is irrelevant. Article 41 کہتا ہے کہ جب یہ سارے impression once removed, there is no sign of inducement, there is no sign of threat, there is no any evidence that any promise was made to the accused while getting or seeking confession. This confession in Qanun Shahadat under Article 41 is relevant and admissible piece of it. دو فکریں اور لکھ لیجیے گا جن کے پاس موبائل ہے, بڑے کام کی بات کرنے والا ہوں. کرمنل لاء میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ the confession either accepted as a whole or rejected as a whole.
طرح لکھیں کہ کنفیشن ہمیشہ انویسٹیگیشن کا پارٹ ہوتا ہے، ٹرائل کا نہیں۔ کنفیشن کا ٹرائل میں پروڈکشن کا واسطہ ہے، میجسٹریٹ جو ریکارڈ کرتا ہے۔ مکیش صاحب نے بھی کی، میں بھی 313 مرتبہ سیشن کورٹ کے سامنے پیش ہوا کہ سر یہ کنفیشن ہم نے ریکارڈ کی ہے، یہ سگنیچر میرا ہے، یہ ہم نے پریکاشنز لے کی جو میں آگے چل کے بتاؤں۔ لیکن کنفیشن is the part and parcel of the process of investigation. Number one, once it is produced in trial, the unanimous law throughout the world is that confession either accepted as a whole or rejected as a whole. اچھا، کیونکہ قانون بڑا کمپلیکس ہوتا ہے۔ پھر اس جملے میں ایک ایکسپشن کہ کوئی کہے کہ یا تو منون قبول کر لو یا منون ریجیکٹ کر لو، تو قانون کہتا ہے کہ اگر راجہ انصاری صاحب نے جو کنفیشن کیا ہے اس کنفیشن کے علاوہ کوئی اور ایویڈنس ہمیں راجہ انصاری صاحب کے خلاف نہیں ہے، تو تب یہ جملہ استعمال ہوگا کہ کنفیشن should be accepted as a whole اور rejected as a whole۔ لیکن اگر اس کنفیشن میں اس نے دو باتیں جھوٹی کہی، دو سچی کہی، اور اس سچی باتوں کے کوریپوریشن میں، ان سچی باتوں کی کوریپوریشن میں آپ کے پاس اور ایویڈنس موجود ہے، تو وہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ the other corroborative piece of evidence is available against the accused, hence his confession is admitted in pieces. His confession is recognized in part. وہاں پہ یہ جملہ نہیں ہوگا کہ کنفیشن is rejected as a whole اور accepted as a whole۔ مثال دے رہا کہ ملزم نے کہا کہ سر شروعات میں تو میں جمالی صاحب کے ساتھ تھا، میں نے جمالی صاحب کو کہا کہ بھائی فلاں بندے کوئی جو نا وہ گھر میں ڈکیتی کرتے، اینڈ ٹائم پہ میرے ضمیر نے جو ہے مجھے ملامت کی اور میں نے جمال صاحب کو فون کر کے کہا کہ سر میں آپ کے ساتھ نہیں، یہاں تک کی کنفیشن کر دی۔ تو اگر ہمارے پاس اس شخص کے خلاف جو جمالی صاحب کا اکمپلس ہے اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو ہمیں اس کی کنفیشن ایز اے ہول ایکسپٹ کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں سے سی سی ٹی وی کیمرہ میں ایویڈنس مل جائے کہ وہ اس گھر میں گھسنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اسٹول فراہم کر رہا ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں آ گیا، یا اگر گھر کو جلانا ہے، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا تو آپ نے پیٹرول کا بندوبست کر کے دیا جمالی صاحب کو، تو اسی زمرے میں کہا جائے گا کہ confession should not be accepted as a whole because additional evidence is available۔ آگے ایک آرٹیکل آتا ہے جو میں نے تقریباً 8 سالہ اپنے جوڈیشل سروس میں کبھی پڑھا بھی نہیں، کہ قانون شہادت میں کنفیشن کے حوالے سے ایک ایسا آرٹیکل بھی موجود ہے جس آرٹیکل میں آپ ملزم سے کنفیشن لیتے ہوئے اس کو دھوکہ دے سکتے، کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی جہاں پہ اکیوز کو فیوریٹ چائلڈ آف لا رکھا گیا، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ even the slightest benefit of doubt must go to the accused، جہاں پہ یہ فکر قوم اللہ کے ملے کہ ہزار قاتل چھوٹ جائے لیکن ایک معصوم کو سزا نہیں ملنی چاہیے، وہاں پہ ایویڈنس لا 1872 کا اور قانون شہادت کہہ رہا ہے کہ آپ اکیوز سے کنفیشن آبٹین کرنے کے لیے آپ اس کو ڈسیپشن دے سکتے ہیں۔ بڑا مزے کا آرٹیکل میں پڑھا آرٹیکل 42۔ If such a confession is otherwise relevant، بڑی مزے کا جملہ، if such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was obtained under a promise of secrecy۔ وہاں پہ پرومس کیا تھا کہ میں تمہیں بچا لوں گا، یہاں پہ پرومس کیا ہے کہ میں تمہاری کہی ہوئی بات کو چھپا لوں گا، اور in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it۔
not to have answered, जब उस वक्त इसने बात की, जब ऐसे किसी सवाल के जवाब में जब उसको पाबंदी नहीं था कि वो सवाल का जवाब दे, कोर्ट में तो बाउंड है, कोर्ट में आप किसी विटनेस को खड़ा करेंगे, जो जो चीज उसे पूछी जाएगी वो उसका जवाब देने का पाबंद है। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंपेरेबिलिटी। इस आर्टिकल ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया प्रोसिक्यूशन के फेवर कि आप में से जितने भी मुकला जो प्रोसिक्यूशन या कॉम्प्लेनेंट के साइड से असेस करने के लिए 493 सीआरपीसी में आते हैं, ये आर्टिकल आपको परमिट करता है कि आप 4 काम तो आराम से कर सकते हैं और उन काम करते वक्त ये कन्फेशन किसी सूरत में भी इनएडमिसिबल नहीं कहलाए। नंबर 1 कि आपने कहा कि डोंकी साहब आप मेरे दोस्त हैं, आप मुझे सच्ची सच्ची बातें बता दें, खुदा का वास्ता मैं कसम खाता हूं कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और वो अपनी सारी बातें मुझे बता दे, तो कानून कहता है कि ये सीक्रेसी का जो प्रॉमिस राष्ट्रपति साहब ने किया जब ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था या जज था, ये प्रॉमिस जो है वो तोड़ देना कानून में उसको परमिशन है कि राष्ट्रपति साहब तोड़। फिर दूसरा, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस, आजकल जो है वो सीक्रेट कैमरा का जमाना आ गया, बैठे बैठे जो है वो लोग सीक्रेट कैमरा लगा देते हैं और मुल्जिम से आयोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो इस जबरे में कानून कहता है कि अगर आप उसको वार ना करें कि तुम्हारी बात रिकॉर्ड हो रही है, अगर आप उसको ये वार्निंग ना दें कि ये कल तुम्हारे खिलाफ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये डिसेप्शन दे के भी अगर आप उसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो कन्फेशन कहलाएगी। तीसरी बात, कहा कि आप चाहे मुल्जिम को नशे की हालत में ले आए, while he was so drunk। कितनी बड़ी बात है, कभी नहीं आपने फिक्रा सुना होगा कि मुल्जिम को नशा दिलवा के कन्फेशन देना, लेकिन उसमें कुछ डिफेंस की चीजें आएंगी, इस लेक्चर में मैं नहीं पूरी कर सकता। खुसूसी ये चीजें कि आप ये चीजें ध्यान में रख लें कि लॉ ऑफ कन्फेशन किसी हद तक अगर मुल्जिम को सपोर्ट करता है, पहले 4 आर्टिकल्स में, आर्टिकल 37 से लेकर 38, 39, 40, 41, तो 42 में ये प्रोसिक्यूशन को असेस करना है कि इस तरीके से भी कन्फेशन दी जा सकती है। और यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको एक बात करूं, आपने भी बहुत सारे कन्फेशन के मेमोज अपने हाथों में देखे होंगे। उस कन्फेशन में मैजिस्ट्रेट के सामने पहले तो ये ध्यान में रखें कि ये पावर जो है मैजिस्ट्रेट का कन्फेशन रिकॉर्ड करने का कौन से प्रोविजन के तहत, कोई भी आवाज दे 164 प्रोवाइड करता है मैजिस्ट्रेट को कि जब आई हो किसी गवाह की स्टेटमेंट या किसी मुल्जिम की स्टेटमेंट, दो चीजें, गवाह की स्टेटमेंट होगी तो वो कन्फेशन नहीं होगी, वो गवाह को पक्का किया जाता है। ऐसे गवाह को जिसको थ्रेट हो कि कल मर जाएगा, या उसकी कंडीशन इतनी वीक हो कि कल हो सकता है कि ट्रायल तक फोत हो जाए, बहुत सारे इसमें है। इस तरह ऑटोमेटिकली आयोग की बात नहीं चलती, यहां वो कन्फेशन रिकॉर्ड करे। तो जब कन्फेशन की बात आती है तो कानून जो है वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर सर्टेन ऑब्लिगेशन रखता है कि भाई ये इतना जो कानून लिखा हुआ है आर्टिकल 37 में, आर्टिकल 38 में, 39 में, ये सारे जो प्रोविजंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो मैजिस्ट्रेट जो है वो 364 में सीआरपीसी में जो उसका मोड दिया गया है, उस मोड के तहत मुल्जिम को बिठा के सबसे पहले 4, 5, 6, 7 चेक लिस्ट रखेगा। अगर वो पुलिसरा को गिरफ्तार कर लेता है तो उसके बाद जो है वो कन्फेशन वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। अब कौन से वो 3 चेक है? मैजिस्ट्रेट सबसे पहले देखेगा कहीं थ्रेट पे तो नहीं है, कौन सा थ्रेट, और द पर्सन्स हु आर इन प्रोहिबिटेड डिग्री विद द अक्यूज, नंबर 1। दूसरा देखेगा इसको लालच तो नहीं मिली पैसों की या काइंड की, तो तीसरा इसको कोई प्रॉमिस तो नहीं मिला। जब ये तीनों चीजों से मैजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई कर देगा
تو اس کے بعد وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کنفیشن کے لیے قلم اٹھائے گا اور پوچھے گا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے، رہائش کہاں ہے تمہاری، یہاں تک تو ہو گئی فارمل چیزیں. پہلا جو میجسٹریٹ سوال پوچھے گا اس کے کہنے پہ نہیں جائے گا کہ اس نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی مجھے نہ کوئی تھریٹ ہے، نہ کوئی انڈیوسمنٹ ہے، نہ کوئی پرومس ہے. ڈیوٹی آف میجسٹریٹ از ٹورڈز لاء. یہ بڑی میں گہری بات کرنے والا ہوں آپ سے. سب سے پہلے میجسٹریٹ 364 میں کیا کرے گا کہ اس کو بتائے گا، کیونکہ میرے زمانے میں 2-3 ایسے کیسز ہوئے. میرے پاس ایسی ہوا کرتی تھی پوری کراچی کی اینٹی کارڈیٹنگ سیل اس زمانے میں شہر آباد میں کرتا ہوں. 3-4 ایسے ملزم تھے جمالی صاحب جن کو کنفیشن اس طرح لیا گیا کہ پولیس والوں نے کہا کہ ہم تمہیں جج کے سامنے میجسٹریٹ کے سامنے لے جائیں گے، وہاں پہ بول دینا. اس کو تشدد ہوا لیکن وہ ظاہری نہیں تھا. رات تک جگانا، ساری رات اس کو جو ہے وہ سردیاں تھی تو سردیوں میں بٹھا دینا باہر، گرمیاں ہوتی تھی تو باہر گرمی میں مچھروں میں بٹھا دینا. اب ایسا وائلنس کو میجسٹریٹ کہاں سے تلاش کرے؟ تو کرتے کیا تھے کہ پھر بھی ہائی پروفائل کیسز، ٹیررزم کے کیسز، کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ایک موک کورٹ جو ہے وہ ایجاد کرتے تھے کہ کہیں جو ہمیں جھانسا دے کے اس تھریٹ کے حوالے سے کہیں راشدی صاحب کے سامنے مکر نہ جائے. راشدی صاحب کا تو اسٹائل اپنا ہے، مکئی صاحب کا اسٹائل اپنا ہے، وہاں پہ مکر نہ جائے. تو کچھ پولیس والے کیا کرتے کہ اپنے پولیس اسٹیشن میں یا ایس ایس پی آفس میں ایک جو ہے وہ فیک کورٹ بناتے ہیں میجسٹریٹ کی کہ بھائی 25 مارکر ہو گئے، لشکر جنگی کا ہے، فلاں ہے، کوئی الگ کی پسند تنظیم کا ہے، تو اس بندے کی تو کنفیشن ہمیں لازمی چاہیے اور تو کوئی ایویڈنس مل گا. تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں ہائی پروفائل کیسز میں کہ کسی ڈی ایس پی کو اس کو جج کا لباس پہنا کے ساتھ میں اس کو ریڈر دے کے میجر ایکٹ والا ماحول، سامنے پاکستان کا جھنڈا پڑا ہوا ہے، کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ جیسے 2-3 جو ہے وہ دوست جن کو جو ہے وہ کھڑا کر کے کہیں گے کہ یہ کورٹ ہے جہاں آپ کا کنفیشن ریکارڈ ہو رہا ہے. اب جیسے وہ ملزم بیچارہ وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے سر مجھے تو ساری رات انہوں نے سردی میں جگا کے رکھا، مجھے اتنی تکلیفیں دی، مجھے جو ہے وہ ڈائریکٹ وائلنس نہیں بنایا لیکن خدا کا قسم ہے سر میں نے کوئی کرائم نہیں. تو پھر کرتے کہتے 2-3 میں کیسز اپنے بتا اس کو پکڑ کے پھر بیچارے کو وہی تشدد کرتے تھے 8 دن تک، اور 8 دن کے بعد جب جو ہے وہ سچے میجسٹریٹ کے سامنے لاتے تھے وہ کہتا تھا کہ سر میرے ماں کی توبہ، میرے باپ کی توبہ، سر یہ تو میں نے کرائم کیا ہے، اس کے علاوہ ہوا کہ میں 2-3 اور کرائم تھے وہ بھی میں نے کیا. تو یہ میجسٹریٹ کی ڈیوٹی ہے. اور قانون اتنا اگر آپ اس کو پڑھیں، قانون کا بہتر الگ ہے، جتنا گہرائی میں جائیں گے اتنا آپ کو ایلیویٹ کریں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ فیلڈ آف لارڈز ہے، یہ دماغ کی جنگ ہے. جو دماغ سے زیادہ سواری کرے گا، کیونکہ ہم وکیلوں کے پاس نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی ہم صابن بناتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس ایمنسل جیسا کوئی کپڑا ہے، لیکن ہمارے پاس دماغ جو ہے وہ اللہ نے ایسا دیا ہے جس دماغ کو جب تک آپ ان کتابوں سے ہاتھ نہیں لگائیں گے، بار بار جیسے کہتے ہیں کہ بار بار قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہی روحانیات ملتی ہے. بار بار سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھیں، انڈین ججمنٹ پڑھیں، انگلش لا پڑھیں، پھر اس کے بعد جب آپ کو ایلیویشن ملے گی تو یہ جو آج کل ہمارے کچھ مطلع 2-3 جو ہے وہ چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی یہاں سے فیک فائل کی کمپلین آ رہی ہے، کسی نے جج کے ساتھ بدتمیزی کر دی، کسی نے جو ہے وہ اپنے دوست کو 2 تھپڑ مار دیے. خدا کی قسم یہ آپ کو اپنی شاعرانہ شان کے لیے بہت چھوٹی چیزیں نظر آئے، کیونکہ آپ پروفیشن ہے. یہ لو جو ہے وہ کوئی جاب نہیں ہے. انصاری صاحب میرے ساتھ بیرسٹر بنے، یہ ایک پروفیشن ہے. آپ پورا آرگن سنبھال کے بیٹھے ہوئے 3 پلر ہے، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر. ان میں سے یہ ایک آرگن ہے. اس آرگن میں ججز کی تو کوئی فوج ہے نہیں، جیسے انتظامیہ کی فوج ہے، 12 لاکھ سامنے ہے، بیوروکریسی الگ ہے، لیکن ہماری جوڈیشری کی فوج ہمارے یہ وکیل ہے. اور جب تک وکیل کو قانون نہیں آئے گا یہ جوڈیشری فوج کسی کا
تو وہ فیک کورٹ سے اب یہ میجسٹریٹ کی ذمہ داری ہے. He is the custodian of the rights of the people, including the accused. میرے سامنے 11 سالوں میں آپ کے سامنے اوت لیتا ہوں, جب بھی ملزم آتا تھا اس کو کھڑا کرتے تھے ایویڈنس میں کہتا تھا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ. There is no difference between you and the complainant. کس نے تمہیں کہا ہے کہ تم کھڑے ہو, ہاتھ کڑی ہے, جو آ رہا ہے تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. The law says that you are the innocent child of law. اور جب اگر آپ جج ہو کے ملزم کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کر سکتے تو میرا یہ ایمان ہے کہ آپ ججمنٹ بھی صحیح نہیں لکھ سکتے. انسان کل ہو سکتا ہے چھوٹ جائے, ایسے کیسوں میں ہوا 12 سال ملزم جو ہے وہ کنوکٹ, لائف سینٹنس, ساری چیزیں. سپریم کورٹ نے کہا کیس ہی نہیں ہے, بری ہو گیا. اب بتائیں کہ 12 سال جو جج صاحب نے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جج. قانون تو آپ کو الاؤ کرتا ہے. تو 364 میں مین چیز میں لا کے اپنے اس پروسیڈنگ کو آج ایڈ کرنے والا ہوں. سب سے پہلے میجسٹریٹ دیکھے گا کہ اس کی کہنے پہ میں یقین نہیں کر رہا کہ مجھے تھریٹ بھی نہیں ہوا, مجھے انڈیوسمنٹ بھی نہیں ہوئی, مجھے کوئی پرومس بھی نہیں ہوا, تو کیسے میجسٹریٹ گیج کرے گا؟ اپنے دماغ کو تھوڑا چلائیں کہ میں کیا بولنے والا ہوں. آپ اپنے دماغ کو چلائیں کہ میجسٹریٹ کے دماغ میں کیا چیز ہوگی جو پہلا سوال اس سے پوچھے گا یا پروسیڈنگ کو دیکھ کے ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ اس کے اوپر تشدد ہوا یا نہیں ہوا. سب سے پہلے اگر لکھا پڑا جج ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ یہ کتنے دن پہلے پولیس کسٹڈی میں اریسٹ ہوئے. جیسے وہ ریکارڈ سے دیکھے گا کہ آج تاریخ کون سی ہے, 13 تاریخ کو پیر اسد اللہ راج جی کو بیچارے کو ملزم بنا کے کنفیشن کے لیے لایا گیا ہے. اگر وہ بندہ 6 تاریخ کو ہی ایز پر ریکارڈ اریسٹ ہو گیا ہے تو پہلا ہی سوال جو ہے وہ پولیس کے گلے میں پڑ جائے گا کہ اگر اس کے ضمیر نے اس کو ملامت کی تھی کہ میں اپنا جرم قبول کر لوں والنٹرلی, تو 7 تاریخ کو کیوں نہیں لے آئے, 8 تاریخ کو کیوں نہیں لے آئے, 9 تاریخ بھی چل جاتی. جتنا ڈیلے زیادہ ہوتا جائے گا اتنا اس میں تصور ہوگا کہ یہ کنفیشن یا تو تھریٹ پہ ہوئی ہے, یا تو انڈیوسمنٹ ہے, یا تو پرومس. اچھا, اب میجسٹریٹ نے دیکھ لیا کہ بھائی 2 دن پہلے اریسٹ تھا, ابھی جو ہے وہ مرزا سرفراز صاحب میجسٹریٹ ہے, ان کے سامنے لائے کہ 2 دن کا وقفہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, دوسرا چیک کرائے گا میجسٹریٹ. سب سے پہلے انشور کرے گا, کہ اس کے جسم پہ کوئی ظاہری تشدد کے نشانات تو نہیں, ظاہری نہیں ملے. اس نے یہ چیک لسٹ میں بھی اوکے کیا کہ بھائی ظاہری نہیں ملے. پھر میجسٹریٹ جو ہے وہ دیکھے گا کہ کہیں چہرہ سوجا ہوا تو نہیں, آنکھیں لال تو نہیں ہے, آنکھوں میں سوجن تو نہیں ہے, پاؤں میں کھڑے کیا جاتا ہے, پاؤں سوج جاتے تھے. یہ ڈیویژن بھی ہوتا ہے فٹنس کا جب ہم ٹرائل میں دیکھتے ہیں, لیکن میجسٹریٹ کو ملزم کو اس وقت ہر چیز دیکھنی چاہیے کہ ظاہری تشدد کے نشان نہیں تھے, لیکن لگ رہا تھا کہ اس کو 3 دنوں سے نیند نہیں کروائی. اس کے پاؤں بتا رہے ہیں کہ اس کو 12 گھنٹے کھڑا کیا گیا, اس کے کپڑے بتا رہے ہیں کہ اس کو 6 دن سے لباس تبدیل نہیں کرنے دیا گیا. ایسے 50 چیزیں میجسٹریٹ کی ذہن میں آتی ہے اور وہ اس کو اس میمورنڈم میں لکھنی چاہیے. اچھا, پھر وہ دیکھے گا کہ بھائی کورٹ میں جب کنفیشن ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی ہتھکڑیاں رموو کروائے. ہتھکڑیاں رموو کروانے کے بعد اس کو ایسی جگہ بٹھائے گا جو اس کو محسوس ہو کہ میں سیکیور ہوں, میں پولیس کے شکنجے سے باہر آ گیا ہوں. جب تک وہ امپریشن اکیوز کے دماغ میں میجسٹریٹ بٹھانے میں کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ وہی میجسٹریٹ ہے نا وہ گشتانی اسد اللہ راشدی جس کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا ہے اور یہ قسم کھانی ہے. بڑے غور سے دیکھیے گا, آپ میں سے یہ بھی ججز بن جائیں گے. آپ کو قسم کھانی ہے ٹرائل کورٹ میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, اگر جھوٹ کہوں تو مجھ میجسٹریٹ پہ خدا کا عذاب اور قہر نازل
ایک میجسٹریٹ کہے کہ میں نے یہ پورا چیک کر لیا تھا کہ اس کو تھریٹ بھی نہیں تھا، اس کو انڈیوسمنٹ بھی نہیں تھا، اس کو کوئی پرابلم بھی نہیں تھا، تو وہ نیچے جو سرٹیفکیٹ دیتا ہے مینڈیٹری سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ میں ابھی کہتا ہوں کہ یہ کنفیشن جو میں نے ریکارڈ کی یہ والنٹری گیون ہے. اینڈ قانون کہتا ہے کہ میجسٹریٹ کی یہ کنفیشن ریکارڈ کرنا اس کو پریزمپشن آف جینیونیس ہے. یعنی آئیو نے اگر 161 کا بیان لیا آپ سے کرنل لاء میں تو قانون کہتا ہے کہ this is not a substantial piece of evidence. پولیس والے نے اگر آپ کے کہنے پہ 154 کی رپورٹ لے کے ایف آئی آر کر دی تو قانون کہتا ہے کہ this is against not a substantial piece of evidence. لیکن کنفیشن کیونکہ بیفور میجسٹریٹ ایک جوڈیشل پروسیڈنگ کا ایک حصہ ہے. اچھا ایک یہ لکھ لیجئے گا، کنفیشن میں کبھی میجسٹریٹ اوتھ نہیں دلواتا ملزم سے. اگر میجسٹریٹ نے اوتھ دلوا دے دیا تو یہ کنفیشن آپ کی جو ہے وہ ٹوٹلی نلٹی ان دی آئی آف لاء. اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ بھائی قسم دینا تو اچھی بات ہے، اگر اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا تو قانون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ قسم دلوانا ہی ایک شک ہے کہ مجھے تم پہ شک ہے، تم والنٹری نہیں دے رہے ہو. کیونکہ عام طور پہ ایک انسان کے اوپر یہ اوبلیگیشن ہے. راجہ صاحب میں لندن میں تھے تو وہاں پہ عام طور پہ آدمی سچ بولنے کی عادت ہے. یہاں پاکستان میں سچ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، عام طور پر ہمیں جھوٹ بولنے کی عادت. تو اگر تمہارے ضمیر نے تمہیں ملامت کر بھی پائی تو پھر قسم کس چیز کی؟ وہ شیخ حیات کہتا ہے کہ تو نہ کہیں مکھے شک تھے ہو تو قسم تھے ہو مکھے پتہ پئی تو کوڑو ہوا تو کوڑو ہوا تو کوڑو. اس لیے قانون جو ہے یہ قانون جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں وہ قانون آپ کی دماغ کی ان فیکلٹیز کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ ہزاروں سالوں کے کسٹم ٹریڈیشن پریسیڈنٹ لاء پھر یہ تھنکر پھر یہ تھنک ٹینک پھر یہ کمیٹیز میں ریڈنگ پھر یہ انصاری صاحب میں بیٹھ رہے ہیں، جمالی صاحب نے کہا، بار کاؤنسل کے صدر نے جو ہے وہ ممبر نے سجیشن دے دی. اس محنت کے بعد یہ جو آپ کے پاس کریم بن کے آتی ہے اس کو لاء کہتے ہیں. اسی لیے تو قانون پہ چلنے والے کو لاء کہا جاتا ہے. میرے پاس ایک کل جرنل آیا، اس نے کہا کہ شاہ صاحب مجھے شو کاز نوٹس ملا، اس کا جواب تو بنا دیں. میں نے کہا حیرت کی بات ہے کہ ایکٹ آپ کا ہے 1952 کا ملٹری ایکٹ اور تشریح مجھے کرنے کا رائٹ ہے. آپ کو اپنا قانون بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑے کام سوچ سمجھ کے کیا کریں. بہت ساری چیزیں آپ سے ایسی ہو جاتی ہے پھر رسوائی ہوتی ہے معاشرے. سیول سرونٹ ہمارے کتنے بیوروکریٹس ہیں جو ہمارے جو ہے وہ چیمبروں میں ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ بھائی یہ پروویژن بنی بھی ہمارے لیے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ بتائیں. تو یہ سہرا آپ وکیلوں اور ججز کے اوپر. اچھا اب اس نے دیکھ لیا کہ بھائی ڈیلے بھی نہیں ہے ریکارڈنگ میں، اس نے دیکھ لیا کہ کوئی تشدد ظاہری اور باطنی بھی نہیں ہے، آگے چل رہا ہے. آگے چلنے کے بعد پھر اس کو کہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ پولیس والے نے اس کو کہا ہو کہ بھائی یہ کنفیشن اگر تم نہیں کرو گے تو تم بہت تکلیف میں آ جاؤ گے. تو میجسٹریٹ اس کو 364 میں اور سرٹیفکیٹ میں آگے لکھتا ہے، پہلا جملہ دیتا ہے کہ بھائی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کنفیشن دینے کے آپ قانون میں باؤنڈ نہیں ہیں. یہ کنفیشن دینے کے آپ باؤنڈ نہیں ہیں. تو وہ کہے گا ویری گڈ، اگر میں باؤنڈ نہیں ہوں تو مجھے تو آئیو کہہ رہا تھا کہ تم کنفیشن نہیں دو کر تم گئے. وہاں یہ جج کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو بتائے کہ کنفیشن دینے کے تم پابند نہیں ہو. اور اگر اس نے دے بھی دی تو پھر اس کو میجسٹریٹ کرے گا کہ اگر یہ تم نے دے دی تو میں دوبارہ تمہیں وارن کر رہا ہوں، یہ کنفیشن تمہارے خلاف ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو. یہ ساری چیزیں کلیئر ہونے کے بعد وہ جب میجسٹریٹ لکھتا ہے تو لکھنے کے بعد بھی قانون کہتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب میجسٹریٹ کے سامنے نہ میجسٹریٹ کا کوئی کرتن نہ بات نہ چیز، اس کے باوجود بھی قانون کہے
کہ accused cannot be convicted solely on the basis of confession. تو اتنا ہو گئی کہ یعنی میجسٹریٹ کی ریکارڈنگ پہ بھی قانون انہیرنٹلی شک اور ڈاؤٹ رکھ رہا ہے کہ کتنے بھی پریکاشنز اس کے لیے ہوں، کتنی بھی چیزیں اس نے اپنی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا کی ہوں، لیکن پھر بھی اس بندے کو، اس میجسٹریٹ کو کورٹ میں دوبارہ ایز این آرڈنری وٹنس جیسے کوئی عام گواہ آتے ہیں، اس میجسٹریٹ کو بلایا جاتا ہے کہ جیسے ٹرائل کورٹ یہ سبب دے دے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کنفیشن والنٹری ہے یا نہیں. لیکن میجسٹریٹ ہے. ایک 364 میں آپ جائیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میجسٹریٹ اپنے سرٹیفکیٹ میں ڈیٹرمن کرے گا کہ یہ کنفیشن والنٹری ہے یا نہیں. لیکن یہ کنکلوسیو جو ڈسکریشنری پاور ہے وہ ٹرائل جج کا ہے کہ وہ بتائے گا کہ اس حالات میں اس کنفیشن کو میں ٹرو ان ٹرو والنٹری ڈیوٹ کہتا ہوں یا نہیں. اب پروسیجر بھی ہو گیا، پریکٹس بھی ہو گئی. 1997 میں ایک نئی چیز آئی جس میں آرٹیکل 37 میں کیا لکھا ہے کہ کنفیشن بیفور پولیس آفیسر is not admissible. آرٹیکل 37 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کنفیشن in police custody to a private person, even a police officer, is not admissible. آگے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں دہشت گردی کے ہیئس قسم کے کیسز کو جو ریاست پاکستان اگینسٹ اسٹیٹ انٹرسٹ کے بہت ساری جو ہے وہ ترتیب میں آ گئی تھی، کو قانون اور پارلیمنٹ نے مجبور ہو کر وہ پاور جو کنفیشن کا میجسٹریٹ کے ہاتھ میں تھا وہ جو ہے وہ انہوں نے ایک ایس ایس پی کے رینک کے بندے کو دے دی. یہ آرٹیکل آپ نوٹ کر کے نکالو، آرٹیکل 21H. یہ دیکھیں conditional admissibility of confession notwithstanding. یہ جہاں پہ بھی آئے notwithstanding آپ سمجھیں کہ یہ جنرل لا میں ایکسیپشن ہے، کیونکہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے وہ اسپیشل لا ہے اور قانون شہادت جو ہے وہ جنرل لا ہے ہمارے ایویڈنس کا. سی آر پی سی، پی پی سی یہ ہمارے جنرل لاز ہیں. تو جب یہ لفظ استعمال ہو notwithstanding anything contained in قانون شہادت آرڈر 1984، یعنی اس میں جو چیزیں لکھی تھی اس کو ابھی ذہن میں نہیں رکھیے گا. یہ آرٹیکل یہ سیکشن کہہ رہے ہیں کیا ذہن میں رکھیے گا. اور any other law for the time being in force، اور 1984 کے بعد بھی اگر کوئی قانون آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے نکال دیں. Where in any court proceedings held under this act مانے Anti-Terrorism Act 1997, the evidence which includes circumstantial and other evidence produced raises the presumption that there is a reasonable probability that the accused has committed the offense. Any confession made by accused during the investigation without being compelled before a police officer, before a police officer not below the rank of district superintendent of police may be admissible in evidence against him if the court so deems fit. دیکھیں کتنا مزے کا آدمی نے آپ کو پروین بتایا ہے کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا تھا عام طور پر ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی آرٹیکل 38 نے 39 نے کہہ دیا کہ پولیس والے کے سامنے پولیس کسٹڈی میں کوئی بھی کنفیشن کام نہیں آئے گی. یہ پہلی مرتبہ پرووین آیا جس پہ اتنا کم کام ہوا ہے کیونکہ ہمارے پولیس کی جو کنڈکٹ ہے، ان کی جو ایجوکیشن ہے، ان کی جو اگنورنس ہے وہ ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے سی ایس پی آفیسر جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں آئی جی رینک تک، جب ان سے کے ساتھ ہم بات کرنے جاتے ہیں، کہیں پہ کوئی پریزنٹیشن دینے جاتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ اگر 1 سال کا تجربہ کوئی وکیل رکھتا ہے، ہماری بہن ہماری بیٹی آپ کے بہت ہائی رینک پولیس والوں سے زیادہ آپ قانون جانتے ہیں، یقین جانتے.
اور یہ جو آج ہمارے جوڈیشل سسٹم کی تباہی کا حال ہے نا، ہم وکیلوں سے زیادہ ان پولیس والوں کی ناراضگی اس پہ چھپی ہے۔ یہ پروویژن، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے تو معاشرہ بچانا ہے نا۔ کون کہے گا کہ ایک روبر جو ہے وہ کورٹ سے چھوٹ جائے؟ کون کہے گا کہ ایک قاتل جو ہے وہ بری ہو جائے؟ کوئی نہیں مانے گا۔ جس کے ساتھ رابری ہوئی ہوگی، جس کے گھر میں کوئی گھسا ہوگا، ان کے بہن کو، ان کی ماں کو دیکھا ہوگا، اس کے کوئی غلط نظر رکھی ہوگی، آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے کہ خدا کرے کہ ہمیں مل جائے، ہم اس کا جو نا وہ ایک سکن دے سکن۔ یہ سیکشن پہلی مرتبہ آرٹیکل 38 39 میں جو ہے وہ اس نے ایکسیپشن دیا کہ اگر کنفیشن ایس پی کے سامنے ہو اور وہی میجسٹریٹ والا پروسیجر اڈاپٹ کرے تو یہ کنفیشن جو ہے وہ قانون میں ایڈمیسیبل ہوگا۔ پھر وہ کورٹ کے اوپر ہے کہ کورٹ اس کو آگے مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ آگے میں لکھا ہوا ہے if the court so deems fit۔ آخری بات کہ کنفیشن آف کو-اکیوزڈ، یہ آرٹیکل 43 قانون شہادت ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کو-اکیوزڈ کنفیشن کرے کہ بھائی میرے ساتھ یہ بھی تھے، تو وہ اس بندے کے خلاف سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس استعمال ہوگا جو میں کر رہے، اور جو بندہ جس کے خلاف کہہ رہا ہے اس کے لیے قانون کہتا ہے کہ ون آف دی پیس آف دی سرکمٹینشل ایویڈنس۔ جو کنفیشن اپنے خلاف کرے یہ سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس ہے، بٹ دی سیم کین ناٹ بی solely basis for the conviction, it needs corroboration always۔ لیکن اگر کورٹ اس کے خلاف کہے گا تو اس کو ایک ویک ٹائم جو ہے وہ کنفیشن کہا جائے گا۔ یہی آج میری ٹاپک تھا کہ میں اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کے ساتھ یہ اپنی تھوڑے حال حوال کروں۔ اگر کسی کو بھی کوئی کوشچن کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہو تو آج میری بچاوے۔ کوئی سوال؟ آپ ہمیشہ مجھ سے سوال نہیں پوچھتے، کورٹ میں زیادہ لڑتے، یہاں پہ کتنے سکون میں بیٹھے۔ یوسف علی صاحب بیٹھے ہیں، سینئر ہیں ہمارے، 15 سال سے لا آف کنفیشن پڑھا رہے ہیں۔ یہ جیسے اندر آئے تو ان کے سامنے مجھے بات کرتے ہوئے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، لیکن جس خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کم از کم 40 نمبر لے لیے آپ سے۔ تھینک یو سر۔ نو کوشچن سر؟ آپ تو سب علی خان صاحب سلمار کا آپ کو ممبر بننا ہے، 2-3 سوال تو سید سے کر لو، اپنے آپ کو بولا ہی کہتے ہیں، تھوڑے کچھ تو دو۔ سر تھینک یو، تھینک یو۔